پھر درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھلے کھلے دل سے ذرا عاشقوں کی طرح سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام یا رسول علیک یا اللہ جد الحسن. صلاۃ و سلام علیک. تو یہ بات ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ بیٹیاں بھاگ رہی، مرتد ہو رہی ہے، مذہب چھوڑ رہی ہیں. ذمہ دار کون؟ صرف وہ جانے والی بیٹیاں ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے شادی کے نام پر اتنی رسومات کو ایجاد کر دیا، اتنی رسومات کو ایجاد کیا کہ اب ہر کس و ناکس کے لیے شادی ممکن نہ رہی، شادی مشکل ہو گئی. جبکہ میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. آپ کی توجہ، جس نبی کے کہنے پر کلمے کو تم نے سچا مانا، ہم نے سچا مانا. جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس نبی کے کہنے پر اللہ کا دین اسلام مانا، اسی نبی نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم نے زنا آسان کیا ہے، نکاح مشکل کیا ہے. ایک انسان 1000-2000 روپے میں زنا تو کر سکتا ہے، لیکن 1000-2000 میں نکاح نہیں کر سکتا. جبکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. ہم نے نکاح کو مشکل کیا. بڑی معذرت کے ساتھ سیرے کی رسم ہے، ہلدی کی رسم ہے، مہندیوں کی رسم ہے، یہ رسم ہے، جہیز کی رسم ہے، وہ رسم ہے. خدا جانے کتنے رسومات کو ایجاد کیا. آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کا رسومات سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر. آج میں آپ کو بتاؤں ہمارے مذہب میں، توجہ کرنا، ہمارے مذہب میں نکاح اتنا آسان تھا، نکاح اتنا آسان تھا کہ جنگ کے میدان میں بھی نکاح ہو رہا تھا. حیرت کی بات یہ، جنگ کے میدان میں بھی نکاح ہو رہا تھا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور جنگ کے میدان میں جس کا نکاح ہوا وہ کوئی اور ہستی نہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ کسی ایرے گہرے کا نکاح جنگ کے میدان میں ارجنٹ ہو گیا. آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے، کیونکہ سوچ پر کسی کی پابندی نہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں، اللہ کی کائنات میں جو سب سے بڑی ہستی ہے ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. موسیٰ و عیسیٰ، داؤد و ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، یہ سب کے سب جس کے پیچھے مقتدی بن کر کے کھڑے ہیں وہ محمد رسول اللہ کا نکاح خیبر کے جنگ کے میدان میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت صفیہ کے ساتھ میدان جنگ کے اندر رسول اللہ کا نکاح نہ ہوا؟ اور پھر اتنی سادگی سے ہوا کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے صفیہ سے نکاح کیا یا نہیں کیا. علماء جانتے ہیں میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن توجہ کرو، سال بھر پہلے سے شادیوں کی رسموں کو رچانے والوں، معراج کے دولہا کا نکاح میدان میں ہو رہا ہے اور اتنی سادگی سے ہو رہا ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا نکاح ہوا یا نہیں ہوا. تو صحابہ میں سے چند صحابہ نے کہا کیوں بحث کرتے ہو، انتظار کرو. اگر رسول اللہ نے حضرت صفیہ کو پردہ کرا دیا تو سمجھ لینا کہ نکاح ہو گیا، اور اگر پردہ نہیں کرایا تو سمجھنا کہ نکاح نہیں ہوا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب معراج کے دولہا کا نکاح اتنی سادگی سے ہوتا ہے تو تم کون اور تمہاری حیثیت کیا، ہم کون اور ہماری حیثیت کا. لیکن ظلم کا برا ہو، مسلمان کو نبی کی سنت کب یاد آتی ہے؟ کب یاد آتی نبی کی سنت؟ مسلمان کو نبی کی سنت اسی وقت یاد آتی ہے جب اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. مطلب وہ سنت کا نہیں، اپنے فائدے کا پابند ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، مسلمان کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا جہیز دینا تو سنت ہے نا، رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا، تو جہیز دینا سنت ہے، جب سنت ہے تو دو. ہم نے کہا یہ بہت بڑے محققین اور علماء ہیں. میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمت کہہ کے کہتا ہوں، اگر غلطی ہوگی تو ابھی اصلاح ہوگی، اور اگر یہ اصلاح کر دیں گے ابھی کر دیں گے.
اگر صحیح کہہ رہا ہوں اور غلط کہہ رہا ہوں تو اصلاح کر دیں گے، صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کو ماننا چاہیے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، جہیز دینا کوئی سنت نہیں۔ یہ ایک طالب علم کا، قرآن اور حدیث کے طالب علم کا دعویٰ ہے، مناظرے مباحثے اور اس کا شوق نہیں ہے، نہ میں مناظر ہوں نہ میں بحث والا آدمی ہوں، لیکن میں آپ کی عدالت میں ایک بات رکھ رہا ہوں علماء کی توجہ کے ساتھ، توجہ آپ کی اسی بات توجہ سے سن لیں۔ جہیز دینا سنت نہیں ہے، جب دینا سنت نہیں تو لینا بھی سنت نہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ وہ مثنوی میں، پھر مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اور پھر فلاں بزرگوں نے جو جہیز کی فہرست بنائی ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ فہرست صحیح ہے، فہرست سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن تھوڑا سمجھ میں ہمارے فیر ہو رہا ہے۔ کیا فیر ہو رہا ہے؟ ایک بات بتاؤں آپ کو دھیان سے، نہ جہیز دینا سنت نہ لینا سنت۔ یہ ایک سبق سنانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں۔ علامہ اللہ بخش صاحب اگر موجود ہیں، پیچھے ہے کیا؟ پشت پناہی کر رہے کیا؟ ہے بہت دور چلے گئے۔ نہ دینا سنت نہ لینا سنت تو کافر۔ وہ فہرست میں نے کہا صحیح، مصنوی میں فہرست وہ بھی صحیح، مفتی احمد یار خان نعیمی نے بنائی وہ بھی صحیح، تو کہا پھر میں نے کہا وہ بس سمجھ کا پھیر ہوا۔ اللہ کے رسول نے وہ جو جہیز دیا ہے، جہیز وہ سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، بلکہ وہ اپنے بھائی علی مرتضیٰ کو دیا۔ نمبر ایک سیدہ کو نہیں دیا، بیٹی کو نہیں دیا، بھائی کو دیا۔ اگر آپ بھی بھائی کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں تو امین القادری تمہارا تلوہ چومنے کے لیے تیار ہے۔ کیا بات ہے؟ حضور نے بیٹی کو نہیں دیا، اپنے بھائی کو دیا۔ داماد بھی نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ کسی کو چور دروازے سے گھسنے کا راستہ ملے گا۔ بھائی کو دیا۔ اور بھائی کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور ان کی غربت کا احساس تھا رسول اللہ کو، تو فرمایا اپنے چچا عباس سے کہ تمہارے بھائی کثیر العیال ہیں تو ان کے کچھ بچے ہم اپنی ذمے پہ لے لیتے ہیں اور ان کی پرورش ہم کرتے ہیں۔ تو حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا اور علی مرتضیٰ کو بچپن سے رسول اللہ نے اپنی پرورش میں لے لیا۔ تو گھر میں رسول اللہ نے رکھا، بچپن سے نبی نے پالا، نبی نے پلا، نبی نے بڑھایا، نبی نے پرورش کی۔ اب بتاؤ جس کے گھر میں علی پلے ہیں تو علی مرتضیٰ کا خود کا گھر نہیں تھا، اب شادیوں کے علی نئے گھر میں جا رہے ہیں، تو جس نے پالا تھا، جس نے پوسا تھا، جس نے بڑا کیا تھا، جس نے تربیت کی تھی، اگر بفرض محال علی مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا اور علی کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوتا تو بھی علی مرتضیٰ کا گھر سجانے کی ذمہ داری تو اسی کی تھی نا، جس نے بچپن سے پرورش کی تھی۔